کہ اسے ترقی کے راستے پہ ڈالا، لیکن یہ آپ جیسے لیڈر ہیں جنہوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے۔ 2013 اور 18 کے درمیان بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ اور ملکی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساز باز کر کے آپ نے ہماری حکومت کو گرانے کی کوشش کی 2014 میں، جو ناکام ہوئی۔ آپ نے بار بار دھرنے دیے، لیکن بالآخر آپ نے پاناما کے نام پہ جو ڈرامہ کیا اس سے پاکستان میں سیاسی بے یقینی اور بحران پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے، جو آپ کو فورن فنڈنگ کے ذریعے آپ کے ڈونرز نے ٹاسکنگ کی تھی۔ آپ پاکستان کی دشمن لابیز کے اعلی کار بن کے اس ملک میں سیاسی بے یقینی اور بحران پیدا کرتے رہے، اور آپ کی اس نالائکی، نااہلی اور ناکامی کا تجربہ ہے کہ آج پاکستان کو آپ نے بدترین ڈیٹ ٹریپ میں دھسا دیا ہے۔ آپ نے 13,000 ارب کے قرضے لیے ہیں۔ آپ لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں کہ میں نے قرضے واپس کیے ہیں۔ 13,000 ارب نیٹ بوروئنگ میں اضافہ ہے۔ جو بھی آپ نے قرضے واپس کیے ان کے علاوہ آپ نے 13,000 ارب کے نئے قرضوں کا بوجھ پاکستانی قوم پہ ڈالا ہے۔ جس دن ہم نے حکومت چھوڑی تھی تقریباً 25,000 ارب کے قریب پاکستان کے ٹیکس کا حجم تھا۔ ہم نے 10 سالوں میں 10,000 ارب کے قرضے لیے۔ آپ 3 سالوں میں 13,000 ارب کے قرضے لے چکے ہیں۔ ہمارے 10,000 ارب کے قرضوں کے عوض پیداواری اثاثے، پروڈکٹیو ایسٹس ملک کے اندر لگے، جن میں توانائی کے منصوبے تھے، جس میں لاجسٹکس کے منصوبے تھے، جس میں نالج کے منصوبے تھے، جس میں ہیلتھ کیئر کے منصوبے تھے۔ ہمارے قرضوں کے عوض جو منصوبے لگے وہ پاکستان کی پیداواری صلاحیت میں اضافے کا موجب بنے۔ آپ نے 13,000 ارب غیر پیداواری قرضے لے کر، ڈیڈ لونز لے کر خسارہ پورا کرنے کے لیے اپنی ناکامی، اپنی نااہلی، چونکہ آپ ٹیکس اکٹھا کرنے میں ناکام رہے ہیں، آپ اپنے اخراجات گھٹانے میں ناکام رہے ہیں، تو جو خسارہ ہے وہ ریکارڈ سطح پہ پہنچ گیا ہے۔ 9%، 8% آف جی ڈی پی پہ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ہے۔ اس کو پورا کرنے کے لیے آپ دونوں ہاتھوں سے قرضے لیے جا رہے ہیں، اور جس دن آپ رخصت ہوں گے یہ قرضوں کا بوجھ آنے والی حکومت کے لیے پھانسی کا پھندا ہوگا۔ حکومت کے لیے نہیں پھندا ہوگا، پوری قوم کے لیے پھندا ہوگا۔ تو آپ لوگوں کو اپنے بھاشنوں سے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آپ جو بڑے مفکر بن کے کبھی معیشت پہ لیکچر دیتے ہیں، کبھی خارجہ پالیسی پہ لیکچر دیتے ہیں، کبھی مغرب کی ہمیں اصلیت بتاتے ہیں، کبھی آپ بھارت کی ہندوتوا پالیسی کا لیکچر دیتے ہیں، آپ اپنی کارکردگی کا بھی لیکچر دے کے بتائیں کہ مہنگائی پہ کتنا قابو پایا ہے، عام آدمی کے لیے کیا کیا ہے، بجلی اور گیس کتنی سستی کی ہے، 1 کروڑ نوکریاں کہاں گئی ہیں، دوسرے محکموں کے مکان، ورکرز ویلفیئر فنڈ سے بننے والے مکان اپنے 50 لاکھ کی اسکیم میں شو کر کے قوم کو دھوکہ کتنی دیر آپ دیتے رہیں گے؟ لہذا آپ کی حکومت نے کوئی معاشی بحالی نہیں کی ہے، بلکہ پاکستان کی معاشی بربادی کی ہے، اور اس معاشی بربادی کے 22 کروڑ عوام گواہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو خوشاب میں شکست ہوئی، یہی وجہ آپ کو ڈسکا میں شکست ہوئی، یہی وجہ ہے کہ آپ کو وزیر آباد میں شکست ہوئی، آپ کو نوشہرہ میں شکست ہوئی، اور آپ کو کراچی میں بھی شکست ہوئی، اور آپ کو جہاں بھی الیکشن ہوگا
इंशाअल्लाह ताला शिकस्त होगी, क्योंकि 22 करोड़ अवाम आपकी नाकामी, नालायकी और बर्बादी के आई विटनेस अकाउंट्स हैं, जो सुबह से शाम तक अपनी जिंदगी में दौड़ धूप करते हैं लेकिन अपने अखराजात और अपनी आमदन को बैलेंस नहीं कर पा रहे। उनके लिए जब बिजली का बिल आता है वो एक मौत का परवाना होता है। उनके लिए जब गैस का बिल आता है मौत का परवाना होता है। उनके घर में कोई बीमार हो जाता है, दवाइयां लेनी पड़े तो वो मौत का परवाना बन जाता है। आपको क्या पता, आप तो माफियाज की आमदनी पे पलते हैं। पाकिस्तान के जितने माफियाज हैं वो सब आपके पैरों के नीचे हैं। चाहे वो रिंग रोड का स्कैंडल हो, चाहे वो शुगर का स्कैंडल हो, चाहे वो आटे का स्कैंडल हो, और अब आप लाहौर के अंदर रावलपिंडी रिंग रोड से बड़ा स्कैंडल बना चुके हैं। वॉल्टन एयरपोर्ट की जमीन, जो अरबों रुपए की जमीन है, इमरान खान अपने दोस्तों में बंदर बांट कर रहे हैं ताकि उसको कमर्शियल प्रॉपर्टी के तौर पे वो इस्तेमाल कर सके। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर आप सरकारी असासों को अपने दोस्तों में तकसीम कर रहे हैं और ये करप्शन पाकिस्तान के मुस्तकबिल से आप खेल रहे हैं, क्योंकि ये वो एसेट्स हैं कि जिनकी अगर शफाफ तरीके से ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी तो इनका नुकसान बराह रास्त पाकिस्तान को पहुंचेगा। इसी तरह मैं अभी सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन की तकरीर सुन रहा था गवादर में। सीपैक अथॉरिटी भी पाकिस्तान के अवाम के साथ एक धोखा है और पाकिस्तान के खजाने पे एक बोझ है। हमने सीपैक अथॉरिटी के बगैर 4 सालों में 29 अरब डॉलर की सरमायाकारी को रियलाइज किया। मैं दावे से कहता हूं ये हुकूमत साबित करे कोई 3 सालों में एक नया मंसूबा शुरू कर चुकी हो। अभी सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन जो मंसूबे गिना रहे थे, ईस्ट बे एक्सप्रेसवे, गवादर एयरपोर्ट, गवादर हॉस्पिटल, गवादर में टेक्निकल इंस्टीट्यूट, वहां पे पावर का प्रोजेक्ट, वहां पे साउथ बलोचिस्तान के जितने सड़कों के मंसूबे हैं जिनका वो नाम ले रहे थे, ये सब वो मंसूबे हैं जो मुस्लिम लीग नून के दौर में शुरू हुए, उनको बजट में शामिल किया गया, उन पे काम का आगाज किया गया। आज भी आप मुस्लिम लीग नून के दौर के सीपैक के मंसूबों पर अपनी कारगुजारी गिना रहे हैं। आप मुझे एक नया मंसूबा बताएं जो आपने जेसीसी से 3 सालों में मंजूर कराया हो। आपने 9 सनती जोन्स का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये 9 सनती जोन 2020 में तैयार होने थे, क्यों नहीं तैयार? इनके अंदर लाखों का रोजगार पाकिस्तान